عورت کی حکمرانی، اسلام میں عورت کی حکمرانی کیوں ہے؟ اگر ایک عورت کسی مرد کی نسبت زیادہ عقل مند اور بہادر ہو اور اس کو عوام اسے اپنا قائد منتخب کرے، تو کیا صرف اس کی جنس کی بنیاد پر، جو اس کے اختیار میں بھی نہیں، کیا اس کی حکمرانی حرام ہو جائے گی؟ ابراہیم صاحب اسلام آباد سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر اللہ نے عورت کو مرد سے زیادہ صلاحیت نہیں دی ہے، مرد میں صلاحیتیں اللہ نے عورت سے زیادہ رکھی ہیں عمومی طور پر۔ آپ دیکھیں مرد کے بازو میں طاقت زیادہ ہے، چلنے کی طاقت زیادہ ہے، بولنے کی طاقت زیادہ ہے، برداشت کی طاقت زیادہ ہے۔ خواتین اس بات کو مانتی نہیں ہیں اور لبرل لوگ بھی اس بات کو نہیں مانتے، لیکن میں لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ پھر پوری دنیا میں جو فورسز ہیں ان میں مردوں کو کیوں زیادہ رکھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سے کنٹریز میں فورسز میں خواتین بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر مردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور امریکہ کی فورس ہے، امریکہ کی فورسز ہیں، یو کے کی فورسز ہیں، یورپ کے کسی بھی کنٹری کی فورسز اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ، انڈیا، پاکستان، دنیا میں ایک اصول ہے کہ فورسز میں جہاں مشکل کام کرنے پڑتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے، جنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں مردوں کا ریشو ہمیشہ خواتین سے زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دنیا زبان سے اس کا اقرار کرے نہ کرے لیکن دل میں مانتی ہے کہ اللہ نے مرد میں برداشت اور مرد کے جسم میں طاقت عورت سے زیادہ رکھی ہے۔ تو جب مرد کے ہر پارٹ میں طاقت عورت سے زیادہ ہے، تو کھوپڑی بھی تو ایک پارٹ ہی ہے نا آپ کی باڈی کا، تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، برداشت کی صلاحیت اور قوت فیصلہ وہ بھی اللہ نے عورت سے زیادہ رکھی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ اس کے اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے بعض عورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، وہ اکھاڑے میں مرد کو گرا دیں گی اور ان میں برداشت بھی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا، لا بنایا جاتا ہے، تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا۔ تو اسلام جب لا بنا رہا تھا تو اسلام نے ایک لا اور اصول اور ضابطے کی بات جو بتائی وہ یہی کہ مرد حاکم، مرد حکومت مرد کرے گا، یعنی جو حاکم بنے گا وہ مرد بنے گا، عورت نہیں بنے گی، کیونکہ اوور آل مردوں کو اللہ نے صلاحیت عورتوں سے زیادہ دی ہے۔ بعض دفعہ اس کے اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں اللہ نے مرد کی نسبت عقل کم رکھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عقل تھی، ان کی جو سمجھ تھی بہت سے صحابہ سے زیادہ تھی، اور بہت سے صحابہ ان سے پوچھا بھی کرتے تھے، مسائل کا علم اور احادیث کی تفسیریں ان سے پوچھا کرتے تھے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، کہیں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اصول اور ضابطے اور قانون جو بنایا جاتا ہے وہ چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ تو اسلام میں لا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ جب حاکم بنایا جائے گا، کمانڈر بنایا جائے گا، امیر بنایا جائے گا تو مرد کو بنایا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو مرد کی یہ نیچر ہے کہ وہ عورت کی فرما برداری، اس کے تابع بننا، اس کے ماتحت ہونا ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا۔ تو اگر عورت کو حاکم بنا دیا جائے تو اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ماتحت مرد ہیں وہ مینٹلی اس کی اس عہدے کو قبول نہ کریں، جس سے بغاوت کا خطرہ ہوگا، جس میں اطاعت پھر نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ لیکن میں نے بتایا کہ اس کے خلاف بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن اسلام جو اصول بنائے گا وہ اکثریت کو دیکھ کے، دنیا میں ہر قانون ایسا ہی ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، ہر فرد کو الگ الگ نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس لیے اپنے اختیار سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر انہی صلاحیتوں والا مرد موجود ہے تو پھر عورت کو حاکم بنایا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے، دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں۔ نمبر ایک، اگر کسی ملک میں، کسی کنٹری میں دو لیڈر ہوں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اصل تو مرد ہی ہے جو حکومت کے قابل ہے، جس کو حاکم بنانا چاہیے، لیکن وہ مرد اتنا کرپٹ ہے یا اتنا نالائق ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر عورت کو حاکم بنا دیا تو بھی نقصان، لیکن اس کمبخت کو بنا دیا تو اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اسلام ہی کا ایک اصول ہے جو فقہاء نے بیان کیا ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں، کہ یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی،
کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے گا. یہ دنیا کا ایک اصول ہے اور ظاہر اسلام بھی اس اصول کی مخالفت نہیں کرتا. کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ چرسی ہے, شرابی ہے, ہیروئنچی ہے. اب اس کو اگر بنا دیا گیا تو وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا نا, وہ تو ہیروئن کو پروموٹ کرے گا, وہ تو ملک میں چرس امپورٹ کرے گا. تو ایسی صورت میں وہ یعنی عورت جس میں یہ خرابیاں نہ ہوں تو اس کو حاکم بنا دینا یہ نسبتاً زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اسلام کا ایک اصول ہے کہ بادشاہ یا حاکم یا امیر یا ملک کا حاکم بنایا جائے گا نیک آدمی کو, برے آدمی کو بنانا جائز نہیں ہے, فاسق فاجر کو بنانا جائز نہیں ہے. لیکن فقہا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے, ایک نیک آدمی اور ایک فاسق فاجر ہے. لیکن وہ نیک آدمی ایسا ہے اس کو حکومت چلانے کا بالکل تجربہ ہی نہیں ہے, یا فوج کی کمانڈ کا تجربہ ہی نہیں ہے. تو وہ نیک تو ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کمانڈر بنا دیا, وہ تجربہ کار آدمی نہیں ہے, وہ برباد کر دے گا. جبکہ جو فاسق فاجر ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگرچہ وہ نیک نہیں ہے لیکن وہ فوج کی کمانڈ کرنا جانتا ہے یا وہ ملک کو سنبھالنا جانتا ہے, اس کا تجربہ ہے. تو ایسی صورت میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے اس کو پھر کمانڈر بنایا جائے گا, اس کو پھر حاکم بنایا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصولی طور پر تو فاسق فاجر کو حاکم بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, لیکن یہاں جب ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک نیک آدمی سے, تو نیک آدمی جس کو تجربہ ہی نہیں ہے وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا نا, ایک ہی دن میں ملک کی جو ہے وہ لٹیا ڈبو دے گا. وہ ایک ہی دن میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے ملک کیسے چلانا ہے, اس کو ملک کے مسائل ہی معلوم نہیں ہے. تو ایسی صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے گا, اس لیے کہ یہاں دو مصیبتیں, ایک ہے کہ فاسق کو حاکم بنانا اور ایک مصیبت یہ ہے کہ نیک آدمی ہے مگر نا تجربے کار ہے. تو وہ فاسق آدمی جو برا ہو لیکن اس کو تجربہ ہو, ایکسپیرینس ہو اس کا, وہ کم از کم کچھ کر تو سکتا ہے نا. اس بیچارے نیک کو تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے, ملک کی باغ ڈور جب ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو کرنا کیا ہے ہم نے, وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا. اسی طرح فوج کی کمانڈ میں بھی فاسق آدمی جو تجربہ رکھتا ہو, جو لڑنا جانتا ہو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے کسی سے, دو آدمی ہیں مدد کے لیے, ایک آدمی بہت نیک ہے, 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے آیا ہوا ہے, بہت پرہیزگار ہے لیکن اس سے زندگی میں کبھی پھڈا کیا ہی نہیں ہے, اور ایک وہ آدمی ہے جو چرسی ہیروئنچی ہے لیکن لڑاکا ہے, ایک نمبر کا بدماش ہے. تو ایسے موقع پہ آپ کس کو کال کریں گے اپنی مدد کے لیے؟ ایسے موقع پہ یقیناً آپ اس چرسی ہیروئنچی سے مدد لے لیں گے, بھائی تو آ ذرا میرے ساتھ مل کے لڑ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگرچہ یہ برا آدمی ہے لیکن لڑائی میں یہ کام آئے گا. اور وہ والا تو بہت نیک ہے لیکن زندگی میں بیچارے نے کبھی نہ گالی سنی نہ کبھی کسی کو گالی دی اور کبھی لڑائی نہیں ہے, تو وہ کیا مدد کرے گا آپ کی؟ تو یہی اصول حکومت کے بارے میں بھی ہے کہ اسلام نے حکم دیا نیک آدمی کو حاکم بنایا جائے, لیکن جہاں نیک آدمی مارکیٹ سے شارٹ ہوں یا نیک آدمی تجربہ کار ہی نہ ہو, اسے پتہ ہی نہ ہو, تو ایسے موقع پہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا, اسی فاسق و فاجر کو بنا دیا جائے گا. بالکل اسی طرح اس شریعت کا اصول یہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت کا مقابلہ ہوگا, کمپیئر ہوگا, دونوں میں آپ تقابل کریں گے, دونوں الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں, دونوں ایک جیسے اہل ہیں, تو پھر مرد کو ترجیح دی جائے گی مرد ہونے کی بیس پہ, اس لیے کہ اس میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں زیادہ دی ہیں. ایسی صورت میں عورت کو ووٹ دینا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, سمجھدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرد عورت کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ صرف اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ مرد ہے, لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر دے گا, تو پھر ایسی صورت میں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا کہ عورت ہی کو پھر ایسی صورت میں ووٹ دینا جائز ہوگا, اس لیے کہ اس عورت میں صلاحیت اس مرد سے زیادہ ہے. تو یہ ایک اصول ہے. دوسرا نمبر یعنی ایک استثناء تو یہ ہو گیا. ایک اور نمبر یہ کہ مرد کو حاکم بنایا جائے یا عورت کو حاکم بنایا جائے, نیک کو حاکم بنایا جائے یا برے کو بنایا جائے, یہ ساری بحثیں حاکم بننے سے پہلے کی ہیں. اگر کوئی بن جائے تو پھر اس کی اطاعت بہرحال واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, اگر تم پر کوئی حبشی غلام, کالا کلوٹا نہیں ہوتا اور وہ بھی غلام ہو, موٹے موٹے ہونٹ والا, اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے
اور دماغ بھی نہیں ہے, کھوپڑی ایسی ہے جیسے پچکی ہوئی کشمش ہوتی ہے نا, کشمش جیسا پچکا ہوا سر ہو اس کا. یعنی یہ بھی شبہ ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کی کھوپڑی میں دماغ ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن اگر وہ مسلط ہو گیا اور حاکم بن گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. یعنی اس کو حاکم بنانا تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کے تو دماغ ہی کام نہیں کرتا, لیکن اگر بن جائے کسی بھی طرح سے, طاقت کے زور سے, قانونی راستے سے, غیر قانونی راستے سے, جب بن گیا, پاور اس کے ہاتھ میں آ گئی, قوت نافذہ اس کے ہاتھ میں آ گئی, حاکم بن گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بغاوت کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ بغاوت سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. جب آپ اپنے حاکم کی, حکومت کی بات کو نہیں مانتے تو ملک میں افراتفری ہوتی ہے, ملک ٹکڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, بہت زیادہ قتل و غارت کا خطرہ ہوتا ہے, ایک پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے حاکم بنانے سے پہلے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مرد ہو اور نیک ہو, تجربے کار ہو, وہ ساری کوالٹیز دیکھی جائیں گی اور ان کی بیس پر سلیکشن ہوگی. اور اگر دو آدمی نااہل ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا ان میں کم درجے کا نااہل کون ہے, اس بیس پہ سلیکشن ہوگی. لیکن اگر آپ کی مرضی کا حاکم نہیں آیا اور کوئی بھی آ گیا, چاہے الیکشن کے ذریعے, چاہے طاقت کے زور سے, کسی بھی طرح سے جب وہ حاکم بن گیا, اس کے ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی اور پاور اس کے پاس آ گئی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو نافذ کرنے کی پاور اس کے پاس آ گئی ہے, تو ایسی صورت میں پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ پھر جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, اس کی اطاعت کی جائے گی.